الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابر على الدين كالقابض على الجمرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر اجلاس انتہائی واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی حضرات علماء کرام و مشائخ اعظام جملہ دینی جماعتوں کے کارکنان اور جھنگ کے ختم نبوت کے محافظوں پاسبانوں آج اس مبارک اجتماع میں اپنے برادر محترم مخدوم و مکرم حضرت مولانا ذوالفقار علی نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو میرے دورہ حدیث کے ساتھی ہیں اور کم و بیش 32 سال کے بعد آپ کی آواز بھی سنی چند دن قبل اور آج ان سے ملاقات بھی ہوئی ان کی دعوت پر میں بخار کے باوجود حاضر ہوا ہوں۔ رات حضرت سے بات ہوئی تو میری طبیعت ٹھیک تھی لیکن صبح نماز فجر کے بعد میرا چونکہ دوسری بار کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو بہت جلد مجھے انفیکشن ہوتا ہے تو اچانک مجھے بخار کی کیفیت ہوئی میں سبق بھی نہیں پڑھا سکا لیکن مجھے شرم آئی کہ میں حضرت مولانا سے کیسے معذرت کروں اس لیے دوائیاں کھاتے ہوئے ابھی بھی پیناڈال کھا کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کے موضوع پر آپ حضرات نے حضرت مولانا مروت صاحب اور دیگر علماء کرام کی مفصل گفتگو سنی۔ امت کا جن مسائل پر سب سے پہلے اجماع ہوا ان میں
ایک مسئلہ ختم نبوت بھی، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر صراحتاً حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہوا، قتال مرتدین پر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع منعقد ہوا، قتال مانعین زکوٰۃ پر تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر میدان میں اتر آئے۔ ایسے ہی ختم نبوت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا حضور علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے عطا کردہ منصب، اس کے لیے پیغمبر کے بدری صحابہ، بیعت رضوان کے شرکا صحابہ، خلفائے راشدین، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے پروٹوکول کو چھوڑ کر مدینہ سے نکل کر میدان عمل میں خود اتر آئے، اور آپ کی سواری کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مہار سے پکڑا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا واسطہ دیا، فرمایا امیر المؤمنین اگر آپ بھی شہید ہو گئے تو اس امت کو کون سنبھالے گا؟ ہم آپ کے سپاہی حاضر ہیں، خدا کا واسطہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ اگر امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس انداز کے ساتھ التجا نہ کرتے تو یہ ایسا حساس مسئلہ تھا کہ صدیق بنفس نفیس تلوار اٹھا کر اس مسئلے کے لیے، ارتداد کے مسئلے کے لیے، زکوٰۃ کے مسئلے کے لیے اپنی جان قربان کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ وہ حساس مسئلہ ہے، 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن میں اب علماء کی توجہ اسی سے وابستہ ایک اور مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا اسلام کے مقابلے میں یہودیت کھڑی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی جنگیں اور مارکے مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئے۔ غزوہ احزاب کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب ہم حملہ آور ہوں گے، یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ غزوہ احزاب آخری مارکہ تھا، اس کے بعد اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی طاقت آئی تو وہ قوت اور طاقت یہودیت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باسی یہودیوں سے بھی اور مدینہ کے باہر کے یہودیوں سے بھی حکمت عملی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کا عظیم کام سر انجام دیا۔ بنو قریظہ کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ۔ قرآن کی سورہ حشر بنو نذیر کے بارے میں اتری۔ یہودیت کی کمر
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے توڑی. غزوہ بنو نذیر اول الحاشر تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دور کی طرف، اس زمانے کی طرف اول الحشر میں اشارہ کیا تھا کہ ایک اور حشر بھی برپا ہوگا، اور وہ حشر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل ہوا. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور جزیرہ عرب سے یہود کو نکال دیا گیا. یہودیت سبائیت کی شکل میں آئی خلافت کو سبوتاج کرنے کے لیے. اس کو بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور پھر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، صلح جوئی کے ساتھ آقا کی پیشین گوئی کا مصداق بنا کر ناکام کر دیا. پھر بنو عباس کا دور آیا تو پھر اسلام کے مقابلے میں ہمیں کئی صدیوں تک عیسائیت کھڑی نظر آتی ہے. اسلام عیسائیت سے برسرے پیکار ہے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا یہ جو دور ہے، تابناک اور سنہری دور، آج تک عیسائیت اس کڑواہٹ کو محسوس کرتی ہے جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عیسائیت کو سخت پہنچائی تھی. پھر انگریز کا دور آیا تو اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کو یہاں برے صغیر میں امپورٹ کیا گیا. عیسائی مشنریز آئے، عیسائیت پھیلانے کی سرکاری سطح پر کوشش ہوئی. اسی عیسائیت کی چمچہ گیری میں قادیانیت پیدا ہوئی. اسی چمچہ گیری میں یہ فتنہ پیدا ہوا. آپ کے اکابر نے عیسائیت سے بھی جنگ کی اور اسلام عیسائیت کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے میدان دلائل میں بھی جیتا، میدان جہاد میں بھی جیتا، میدان عمل میں بھی جیتا. اور آپ نے اس گورے انگریز کو اور عیسائی کو برے صغیر سے دیش نکالا دیا. لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے. علماء کرام، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اب صورتحال بدل چکی ہے. حضرت مولانا شمس الحق افغانی نور اللہ مرقدہ نے 1962 میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کی تکمیل دیکھ رہے ہیں. علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے ان کی یہ تقریر ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر، اور ان کی یہ تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے. حضرت نے فرمایا تھا اب اسلام بمقابلہ یہودیت نہیں، اب آنے والے زمانے میں اسلام کا مقابلہ، اسلام سے مقابلہ عیسائیت نہیں کرے گی. اب اسلام بمقابلہ مغربیت آ رہا ہے. مغربیت کو اسلام کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. آج کے جو حالات ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آج اسلام کے مقابلے میں مغربیت کو لایا گیا ہے، مغربی ثقافت کو لایا جا رہا ہے، مغربی افکار کو لایا جا رہا ہے، مغربی تمدن کو لایا جا رہا ہے، مغربی نظریات کو لایا جا رہا ہے، اور انسانی حقوق کے نام پر، ہیومن کے نام پر اور انسانیت کے نام پر، آزادی کے نام پر اسلام کو ڈھانے کے لیے آپ کے افکار، نظریات، ثقافت، تمدن کو بدلنے کے لیے مغربیت کو آپ کے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. آج قادیانیت مغربیت کا دم چل رہا ہے. کل تک قادیانیت انگریز کا دم چل رہا تھی، آج قادیانیت کے پیچھے مغربیت کھڑی ہے، لبرلزم کھڑا ہے، سیکولرزم کھڑا ہے.
آج اسلام کے ہر حکم کے خلاف، ہر نظریے کے خلاف، اسلام کی ہر نص کے خلاف، اسلام کے شعار کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف وطن عزیز پاکستان سمیت پورے عالم اسلام میں ڈنڈے کے زور پر مغربیت کو لایا جا رہا ہے اور لایا جا چکا ہے۔ مغربی تہذیب ٹکرا رہی ہے اسلامی تہذیب سے، مغرب ٹکرا رہا ہے مسلمان سے، مغربی نظریہ ٹکرا رہا ہے قرآن کے نظریے سے، مغربی نظریہ ٹکرا رہا ہے سنت کے نظریے سے، مغربی نظریہ ٹکرا رہا ہے آپ کے افکار سے۔ ان کی ثقافت، حیا باختہ ثقافت، بے حیائی پہ مبنی ثقافت آپ کی حیادار ثقافت سے ٹکرا رہی ہے، اور اسے سپورٹ ہے ریاستوں کی، اسے سپورٹ ہے میڈیا کی، اسے سپورٹ ہے ریاستی اداروں کی، اسے حمایت حاصل ہے کورٹس کی، اسے حمایت حاصل ہے عدالتوں کی۔ آج اسی فلسفے کی بنیاد پر وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور توہین کر کے ڈٹ جاتے اور کہتے ہیں آزادی ہے، اظہار رہے۔ آج ہم جنس پرستی کی بات کی جا رہی ہے، ہم جنس پرستی، مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، یہ آزادی کے نام پر ہو رہا ہے، لبرلزم کے نام پہ ہو رہا ہے، سیکولرزم کے نام پہ ہو رہا ہے، مذہب دشمنی کے نام پہ ہو رہا ہے، دین دشمنی کے نام پہ ہو رہا ہے۔ علماء کرام آج کا موضوع یہ، آج کا چیلنج یہ ہے، آج جس چیز کا راستہ روکنا ہے وہ یہ مغربیت۔ آپس میں بعد میں لڑ لیں گے، ہم آپس کے اختلاف کو بعد میں دیکھ لیں گے، چکا لیں گے، لیکن آج مسئلہ اسلام کی بقا کا ہے، آج مسئلہ قرآن و سنت کے نظریے کا ہے، آج مسئلہ اسلامی ثقافت کا ہے، آج مسئلہ نسل نو کے ایمان کا ہے۔ آج ارتدادی سازشیں ہو رہی ہیں، آج ارتداد کی کاوشیں ہو رہی ہیں، میرے یونیورسٹی کے بچے کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری بچی کو ہم جنس پرستی پڑھایا جا رہا ہے، اس کا